السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے اخلاق شفیق صاحب ہیں چاہ میرا لاہور سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ایک خبر سنی کہ کسی امریکن ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہو سکتا، لیکن امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس اب سودے بازی کی طاقت نہیں رہی، کیونکہ اب طالبان کو سیاسی حل کے لیے مجبور کرنا مشکل ہے۔ وہ خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں سر، اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں اس کے اثرات کا خدشہ ہے یا نہیں۔ دیکھیں اخلاق شفیق صاحب، میں ایک پاکستانی کے طور پہ روز اول سے اس بات پہ غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں، یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کو ہر قسم کی خدائی فوجداری اور ٹھیکیداری بھول کے صرف اور صرف پاکستان پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے مضبوط پاکستان ہی کل کلاں کسی دوست کے کام آ سکتا ہے۔ جس کی اپنی ٹانگوں میں جان نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیسے سہارا دے سکتا ہے؟ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے بے شمار انرجی، بے شمار نقصان کیا ہے ادھر ادھر منہ مار کے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پریورٹی نمبر 1، پریورٹی نمبر 2، پریورٹی نمبر 3 پاکستانی عوام کی خوشحالی، مضبوطی، تعلیم، صحت۔ ایک آدمی جو اپنے گھر کا والی وارث ٹھیک طریقے سے نہیں بن سکتا، وہ اپنے کسی بھائی کی، کسی دوست کی خاک مدد کرے گا؟ یہ ایلوژنس ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو ہم نے بہت سارے ڈھونگ عجیب و غریب طرح کی ہم نے اصطلاحیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کا حقائق کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کل کیا تھی، آج کیا ہے، کل کیا ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے حقیقی ہمدرد ہوں گے اگر وہ ادھر ادھر منہ مارنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں۔ ہم بڑی بات کرتے ہیں نا، برادر برادر، برادر کیا بھائی؟ عام زندگی، یہ کوئی آسمانی کام نہیں ہے۔ عام زندگی کیا ہے؟ ایک بھائی اگر خود تگڑا ہے تو اپنے کمزور کسی بھائی کی مدد کر سکتا ہے۔ دیٹ میک سینس۔ پلے نہیں دانے اماں چلی بھنانے، یہ کیا ہے؟ بھوک، ننگ، غربت، قرضے، فاقے، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر، نہ عوام کو پیٹ بھر کے باعزت کھانا نصیب ہوتا ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے۔ سو یہ جو رویہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، قطعاً نہیں۔ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، فیصلہ سازوں کی پہلی ترجیح، دوسری، تیسری ترجیح پاکستان کے عوام۔ میں نے آج ہی ایک کالم لکھا ہے کہ جب یہ ملک بنا، ایلیٹ نے تو کیا قربانی دینی تھی، کروڑوں خاندان لوگوں کی بچیاں وہاں رہ گئیں، پیٹ چاک کر کے رحم مادر سے بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، ٹھیکیداری چودراہٹ نو، اپنا گھر سیدھا کر لو پھر دیکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے جی کوٹ عبد المالک سے، شیخوپورہ سے بابر ملک صاحب۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد منشیات کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف کا کہنا تھا کہ منشیات سے حاصل رقوم دہشت گردی کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے اسمگلر انسانیت کے دشمن اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ آپ کا اس بیان پہ کیا تبصرہ ہے؟ تو بابر ملک صاحب، میں نے اس بیان پہ کیا تبصرہ کرنا ہے، آپ بتائیں، آپ کا اس بیان پہ کیا تبصرہ ہے؟
ایک محب وطن جنرل اور اسٹیٹسمن کا بیان ہے. بہت اچھا فوجی، بہت پروفیشنل فوجی ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ اس میں وہ اسٹیٹسمن شپ کی کوالٹیز بھی ہوں. بٹ فارچونیٹلی جنرل باجوہ جتنے پروفیشنل سولجر ہیں اتنے ہی زبردست وہ اسٹیٹسمن ہیں. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ آنے والے سال بتائیں گے کہ اس شخص نے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. سو ان کا یہ بیان جو ہے، اس کا ایک ایک لفظ سوچا سمجھا، نپا تلا اور حقائق پہ مبنی ہے. یہ تو ہمارا کوئی دشمن بھی اگر سنے تو یہ تو بالکل ایک سیدھی صاف بات ہے. سو ڈیفینیٹلی میرا اس پہ کیا تبصرہ ہوں. تیسرا سوال بڑا دلچسپ ہے آج کا. یہ زرخندہ سفیان ہیں پشاور سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ جہانگیر ترین کو کیسے جانتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اور جہانگیر ترین کی سیاست پیچیدہ کیوں ہوتی جا رہی ہے. تو زرخندہ بی بی، پہلی بات یہ ہے کہ سیاست پیچیدہ ہی ہوتی ہے. یہ کوئی ٹیبلز پڑھنے والی 2 2 4 تو ہے نہیں. سیاست بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. سو جہانگیر ترین کی سیاست اگر پیچیدہ ہے تو سیاست ہوتی ہے ایسی. دوسرا، آپ کے ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ میرے ان کے ساتھ بہت اچھے، باہمی عزت و احترام پہ مبنی تعلقات ہیں، اور میں ان کو پسند کرتا ہوں. ویری ہارڈ ورکنگ، بہت فوکسڈ، بہت محنتی، اور صحیح معنوں میں ایک ڈوئر جسے کہتے ہیں، ایک ڈیلیور کرنے والا آدمی. تو کیسے جانتے ہیں کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں بیٹا یہ 2000 میں ماڈل ٹاؤن سے اپنے فارم ہاؤس پہ شفٹ کر گیا تھا بیلی پور میں. وہ بیلی پور میرا ہی آباد کیا ہوا چھوٹا سا. وہاں میرے اور بھی دوستوں کے گھر ہیں، بلکہ آج کل محمد علی درانی صاحب بڑی تیزی سے اپنا گھر مکمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے بعد بچوں کی پڑھائی کے لیے مجھے اس شہر والے گھر میں آنا پڑا. وہ انہی زمانوں کی بات ہے، مجھے اب سن یاد نہیں. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی تھی، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت شاندار پروجیکٹ تھا. تو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کو بنانے میں کہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے جہانگیر ترین. ملتان روڈ پہ سندر اڈا ایک جگہ ہے، وہاں سے جب آپ لیفٹ مڑتے ہو، پہلے ہمارا بیلی پور آتا ہے، اس کے بعد سندر انڈسٹریل اسٹیٹ آتی. اچھا، ان کو اسسٹ کر رہے تھے میرے ایک ٹین ایج فرینڈ، پاکستان کے سپر سٹارز تھے، سنتوش کمار صاحب، درپن صاحب. میں تو سنتوش بھائی، درپن بھائی کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. میں تو ان کی جو سبیہ بھابھی تھیں، سنتوش صاحب کی اہلیہ نیر بھابھی تھیں، درپن صاحب کی اہلیہ، یہ لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے سٹارز تھے. اور خوبصورتی اس سید خاندان پہ ختم تھی. تو ان کے تیسرے بھائی تھے ایس سلمان، جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، وہ ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے. ان کے چوتھے جو بھائی ہیں سید منصور عباس، وہ میرے بہت ہی پیارے دوست تھے، ہیں. اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. اگین اے ویری ہینڈسم مین. اب تو ہم بوڑھے ہو گئے. تو منصور بہت ہینڈسم ہے. تو میرا منصور کے ساتھ، ان گھرانوں کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق تھا اور ہے. تو منصور اسسٹ کر رہے تھے، یا نمبر 2 تھے ان کے جہانگیر ترین صاحب کے.
تو ان کے بس پتہ نہیں کیا کس چیز کا، مجھے یاد نہیں کس چکر میں گیا، تو آئی واز انٹروڈیوس ٹو، منصور نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. میں حسن پرست آدمی ہوں، تو جہانگیر ترین از اے ہینڈسم مین. تو میں نے منصور کو کہا، میں نے کہا یار تم دونوں کی ٹیم بڑی زبردست ہے، دونوں ہی بہت خوبصورت ہو اور کام بھی بہت خوبصورت کر رہا ہے. بس وہاں سے ہمارے پھر تعلق کا آغاز ہوا. وہ پھر بعض اوقات تھکے ہارے، برا حال، بہت محنت کی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے کام کیا. تو پھر فارغ ہو کے بعض اوقات نا یہ میرے پاس بیلی پور والے گھر میں رک جایا کرتے تھے، منصور صاحب بھی اور کریم صاحب بھی. تو تب سے لے کے اب تک ہمارا ایک تعلق ہے. اور پھر جب بعد میں کافی بعد جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، تو ظاہر ہے میں تو پی ٹی آئی کے بہت ہی جو آغاز میں لوگ تھے، میں ان کا پہلا میڈیا مینیجر یا میڈیا ایڈوائزر اور سیکرٹری انفارمیشن یہ وہ. اور بلکہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سچی بات کیا ہونی ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں لکھنے کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی بنی بھی نہیں تھی جب میں تھرڈ فورس کے لیے بہت محنت کر رہا تھا. سینکڑوں کالم میں نے لکھے کہ ان دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے نجات کے لیے ضروری ہے کوئی تھرڈ پارٹی. اس وقت کسی کے وہم و گمان، میرے تو خیر کیا ہونا تھا، چونکہ مجھے کبھی کوئی کرکٹ سے دلچسپی نہیں رہی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت یہ کام عمران خان سے لے گی. بہرحال تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، تو پھر ہمارے اندر ایک اور قدر مشترک. تو از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. لیکن سیاست بہت، خاص طور پہ ہماری سیاست، یہ بہت عجیب طرح کا کھیل ہے. جو بھی ہوا ظاہر ہے اس پہ مجھے رنج ہے، چونکہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ یہ جو عام نارمل ایوریج بندہ نہیں ہے، وہ ایکسیپشنلی بریلینٹ آدمی. اور یہ یاد رکھیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اس مقام تک لانے میں عمران خان کے بعد اگر کسی کا رول ہے تو وہ صرف جہانگیر ترین کا ہے. یہ سوال ہے جی راشد علی ہیں اسلام آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ روز قبل عورت کے لباس کے حوالے سے عمران خان نے کو بیان دیا تھا، اب انہوں نے انٹرویو میں اس کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ پردہ صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے. خواتین جو مرضی پہنے، جو شخص زیادتی کرتا ہے وہی ذمہ دار ہے. تو اس بیان پہ آپ کا سر تسلیم خم. اس وقت میں نے ریئیکٹ کیا تھا، چونکہ یہ اور حالانکہ تب مجھے شک تھا کہ کمیونیکیشن کی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا لفظوں کا استعمال آگے پیچھے. یہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک مسئلہ ضرور ہے، چونکہ بہت چھوٹی عمر میں انگلینڈ چلے گئے، وہیں ان کی پڑھائی شڑھائی. تو آج بھی مجھ سے بہتر کم لوگ جانتے ہوں گے. میں اس طرح کا دعویٰ نہیں، اس طرح کی بات نہیں میں کرتا، چونکہ میں تو ایک زمانے میں آئی یوز ٹو رائٹ فار ایم کی اسپیچز وغیرہ. تو پرابلم ہے. تو اب اگر انہوں نے وضاحت دے دی ہے تو سر تسلیم خان. وزیر اعظم کی وضاحت سر آنکھوں پہ. بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہوئے نا کچھ چیزیں زیوم کر لیتے ہیں، کوئی جملہ ادھر ادھر نکل گیا، اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی باوقار آدمی جو ہے اس کو یہ وضاحت خوش دلی سے قبول کر لینی چاہیے. اگر وہاں کمیونیکیشن میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، وہ بات واضح ہو گئی، بہت اچھی بات. آخری سوال، مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لوگ اچھے لگتے ہیں. عبید اللہ ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں کہ جی دعوت اسلامی کا جو فلاحی شعبہ ہے انہوں نے شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور 2 ملین سے زیادہ پودے لگانے کا عزم انہوں نے کیا ہے. اور جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ نگہداشت کر کے، ان کی دیکھ بھال کر کے انہیں درخت بنانے تک کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہے.
اور یہ دعوت اسلامی والوں نے فیبرری 2021 سے اب تک تقریباً 3 لاکھ پودے لگائے ہیں. تو یہ غالباً واحد مذہبی تحریک ہے جو اس طرح کے کاموں میں بھی بہت زیادہ دلچسپی. تو عبید اللہ صاحب اس پہ سوائے اس کے کہ ان کا شکریہ ادا کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اس سے بھی ایک قدم آگے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری مذہبی جماعتوں کو یہ توفیق دے، یہ تحریک دے کہ وہ اس طرح کے بامانی اور خوبصورت کنسٹرکٹیو تعمیری کاموں میں بھی. لاکھوں لوگ اس طرح کی تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ عبادت کی بے شمار صورتیں ہیں، اور اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنے ملک کا موسم بدل کے رکھ دیں، آپ اس سے آلودگی کا خاتمہ کر دیں. آپ اندازہ لگائیں کروڑوں بچے انسان بینیفٹ کریں گے، ایک ہیلدی سوسائٹی جنم لے گی. تو بیسیکلی عبادت تو آپ کا ذاتی فعل ہے نا جی. آپ عبادت کرتے ہو، آپ کوئی نماز نہیں قضا کرتے، آپ روزے بھی پورے رکھتے ہو، تو مجھے اس سے کیا؟ یہ تو اپنے لیے کر رہا ہو نا. میرا انٹرسٹ تو یہ ہے ایک عام آدمی کے طور پہ کہ آپ نے مجھے کیا دیا، میرے لیے کیا. ہمارا دین جو ہے حقوق العباد کو جو پریورٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو دعوت اسلامی والے جو ہیں قابل مبارکباد ہیں. اللہ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور ان کے ہر خوبصورت کام میں برکت ڈالے. ان کا عنوان ہے میاں نواز شریف کے لیے ایک مشورہ. آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا توقعات اور تخمینوں کے عین مطابق ہوا، اور جو ماتم جاری ہے یہ بھی غیر متوقع نہیں، ہماری روایات کے مطابق ہے. ہمارے نام نہاد جمہوری کلچر کا حصہ ہے، جسے آپ چاہیں تو اس غلیظ جمہوریت کا حسن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات کہ جمہوریت کا یہ جلال و جمال کاسمیٹک سرجری کا بھی مرہون منت ہے. ایک نون لیگیا کا کہنا ہے کہ پیسہ چلا. صحیح کہا کہ پیسہ چلا، اور چلتے چلتے خاندان سمیت لندن پہنچ گیا، اور لندن میں وہاں ان کی مسلسل عوامی پذیرائی ہو رہی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت افزائی اور عوامی پذیرائی میں مزید اضافہ ہوگا. میرا اشارہ وہ عابد شیر علی والے ایپیسوڈ کی طرف ہے. بہرحال مریم نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ بھی ہماری جمہوری اقدار کا حصہ ہے. مریم کے ابا جی بھی بہت سے حقائق اور سچائیوں سے انکاری ہیں، لیکن کب تک؟ اس جمہوری دھوکہ منڈی میں مجھے تو ایک بھی ایسا الیکشن یاد نہیں جس میں دھاندلی کا شور نہ مچا ہو، لیکن اس بار کے شور شرابے میں خطرناک قسم کی قلمی مہم کچھ دب سی گئی ہے. کچھ مہربان میاں نواز شریف کو ضمیر، غیرت و عزت و قیادت کے واسطے دے کر وطن واپسی کے لیے اکسا رہے ہیں. انہیں چک چکا کر ہیرو بنانے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں. شیر بن شیر، اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جیسے محاورے، مقولے اور لطیفے سنا رہے ہیں. گو مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب ان حضرات کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر کا حسابی کتابی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک دن کی زندگی کا 100 سال کی زندگی سے مقابلہ اور موازنہ احمقانہ حرکت ہے، جو صرف ٹیپو سلطان اور بھٹو جیسے لوگوں پر ہی جچتی ہے. لیکن سچی بات ہے میں ڈر سا گیا ہوں اور کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میاں صاحب کو بروقت خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے بچیں، اور لڑا دے ممولے کو شہباز سے جیسے مصروں پہ مٹی ڈالیں، کیونکہ اللہ میاں نے ممولے کو شہباز کی خوراک کے طور پہ ڈیزائن کیا ہے. اس کے ساتھ پنگے لینے کے لیے ممولا یا ممولی جتنی بھی سرفری ہو، شہباز کے ایک حلقے سے دھپے کی مار بھی نہیں ہے.
جس کے پاس کھربوں ڈالر ہوں وہ صرف کوٹ لکھپت پہ اکتفا کر لے، یہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے۔ میاں صاحب کو اس طرح کی تجاویز اور مشوروں سے بچنا ہوگا۔ جان ہے تو جہان ہے، جہان ہے تو دسترخوان ہے، گھوڑی چڑھنے اور پھانسی چڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ میاں صاحب ایسی لچھے دار تحریروں اور تقریروں سے بچیں کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو آپ نے پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، کھدے کھانی ہیں، پائے کھانے ہیں۔ غضب خدا کا نوائے وقت کے اکرم چودھری نے تو حد ہی کر دی، کالم کی سرخی ہی کسی سازش سے کم نہیں، یعنی میاں صاحب تشریف لائیں، یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ اور بھائی جہاں قدم قدم پہ احتساب کے پھندے ہیں وہاں تو دی ٹریپ کا ہیرو اولیور ریڈ ہی جا سکتا ہے۔ اور یہ جو شعر ہے نا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ صرف تحریروں میں تقریروں میں استعمال ہونے والے شعر ہیں۔ اصل شعر یہ ہے، جس دھج سے کوئی محلوں میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ عزت آنی جانی ہے، عزت کی تو کوئی بات نہیں۔ چھوٹے چودھری صاحب، میرا اشارہ جاوید چودھری کی طرف ہے کہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو جیسی مثالوں کے چکر میں نہ آئیں۔ شعر بطور انتخابی نشانی ٹھیک ہے، باقی سب ہیر پھیر ہے۔ چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا والے فلسفے پہ غور کریں اور اس طرح کی لغویات پہ ہرگز کان نہ دھریں۔ وہ کہتے ہیں لیس از سم ٹائمز مور، آنر از مور دین آنرز، یا گروور کا یہ جملہ فرام آر انسیسٹرز کم آر نیمز، فرام آر ورچوز آر آنرز۔ یہ احمق لوگوں کی باتیں ہیں، مر کے امر ہونا بے وقوفوں کا کام ہے۔ وہ لوگ احمق ہیں جو زندگی میں وجہ مرگ اور جگہ مرگ کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے انگلینڈ میں ہی ٹکے رہیں۔ رہ گئی سڑکوں ریسٹورانوں پہ چھوٹی موٹی بیزتی تو تکار ہلکی پھلکی گالم گلوچ تو خیر ہے، کیونکہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور کوئلوں کے کاروبار میں تھوڑی بہت کالک چہرے پہ ملی بھی جائے تو صابن کس مرض کی دوا ہے۔ دو چار عابد شیر علی ساتھ رکھ لیں اور یوں بھی قانون قدرت ہے، بندہ آہستہ آہستہ بیزتی کا عادی ہو جاتا ہے۔ تم جیو ہزاروں سال اور دیکھو دیکھو کون آیا۔